بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Welcome to the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، آپ ظلم کے ذریعے خوف پھیلا کر اپنے مخالف سے جیت سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن آپ اپنی قسمت کو خوف کے ذریعے دور نہیں دھکیل سکتے. جب اوپر والا کوئی فیصلہ لکھ دے تو اس کو آپ نہیں بدل سکتے، آپ اپنی قسمت سے نہیں ٹکرا سکتے. سیاسی مخالفین سے ٹکراتے رہیے، انہیں مارتے رہیے، ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں. ان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے، عاصم منیر اور ہمنوا جتنے بھی ہیں ان سب کا. دیکھیے، سپریم کورٹ کی طرف سے جو 8 ججز نے آج کھل کے کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا فوراً یہ سیٹیں جو ہیں، مخصوص سیٹیں یہ ان کی ہیں، ان کے نام کی جائیں. یہ پلاننگ کر کے یہ بیٹھے تھے. یہ بات میں نے آپ سے کل بھی کہی تھی اور اس سے کئی مہینہ بھر پہلے بھی کہی تھی کہ یہ آخر میں ایک ایسا کارڈ کھیلیں گے جس میں یہ چاہیں گے کہ جو پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے، یہ الیکشن کمیشن جو بہانے بازی کر رہا ہے، خط و کتابت کیے جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، یہ آخری وقت میں کہیں گے کہ یہ سیٹس جو ہیں ان کو دے دی اور نمبر پورے کر دیں گے. اب اتفاق دیکھیے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی بھی نہیں بک رہا، جبکہ ان کی وجہ شہرت تو آپ جانتے ہیں، ڈیزل ہے، بکنا ہے، پلاٹس ہیں. پتہ نہیں قدرت کا کیا فیصلہ ہے کہ وہ اس وقت ابھی تک تو نہیں بکے بھائی. جب کل بک گئے تو پھر ہم جانیں گے. ابھی تو ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، وہ نہیں بکے ہیں. اچھا، نمبر یہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں، اغوا کر لیا، ماں بہنوں کو لوگوں کی اٹھا لیا، کروڑوں روپے کی آفر کر دی، نمبر پورے نہیں ہو رہے صاحب، نہیں ہو رہے ہیں، کسی صورت نہیں ہو رہے ہیں. اچھا، اب آج ان کی ایک پارلیمانی ایک کمیٹی جو اس پہ بیٹھی ہوئی تھی ترامیم بل کے پہ، اس نے ساری کہہ رہے ہیں جماعتوں نے اپروو کر دیا. اس کا ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، بی بی سی نے اس کو ایسے بتایا جیسے کہ پوری اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا یا سینٹ نے. نہیں، ابھی صرف وہ کمیٹی ہے جس نے پاس کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک باتیں بہت غور طلب ہیں جن کو میں چاہتا ہوں نظر میں رکھیے. وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ، ابھی تک تو یہ چھپم چھپائی کھیل رہے تھے نا کہ مسودہ کس کا صحیح ہے، پہلے والا، دوسرے والا، تیسرے والا. اب جب یہ کمیٹی میں گیا ہے ڈسکشن کے لیے تو ایک اہم پوائنٹ سامنے آئے ہیں جن کا پہلے بھی خطرہ تھا. اچھا، اس میں کچھ پوائنٹس اتنے اہم ہیں، ان کو سمجھنا، ان پہ مسلسل غور کرنا، ان پہ بات کرنا، اویئرنیس پھیلانا، اس کی بڑی ضرورت ہے. اچھا، یہ جس نے بھی ڈرافٹ کیے یہ سارے ترامیم، کوئی جینیس آدمی. اچھا، جب بھی جرنیل پاور میں آتے ہیں نا تو وہ بہت ہی زبردست قسم کے وکلا یا ہائی فائی پروفائل کے لوگ، سکسیسفل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ یہ ترامیم جو لکھوا کے لائے ہیں اس میں ان کا کام ہے، ان کا کام بھی شامل ہے، فروغ نسیم صاحب کا. اچھا، فروغ نسیم جو ہیں یہ ہمارے لندن کے باہر وہ کیا تھا، اسکول آف اکنامکس میں انہوں نے ماسٹر کیا تھا، ہاں، اور پھر پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کس میں کیا کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشنل میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. بہت لائق و فائق، اتنا زبردست آدمی ہے یہ اس فیلڈ میں کہ جب یہ ریکوڈک کے یہاں پہ وہ واشنگٹن آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، تو یہاں کے وکلا نے کہا تھا ارے بھائی آپ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے قوانین جانتے ہو. تو وہ جینیس آدمی تو ہے، لیکن آئیے اب اس جینیس آدمی کو ہمیں آپ کو سب کو پکڑنا ہے. دیکھیے، جب آپ کوئی چیز ایسی ڈرافٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا بل فلور پہ لاتے ہیں کہ جس کو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہارڈ ٹائم ملے گا اور ٹف نیگوسیشن ہوگی، تو پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو 10 نمبر چاہیے ہیں تو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ اسٹارٹ کرتے ہیں 25 سے، اور پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ جا کے رک جاؤں گا، کہاں تک میں بارگیننگ کروں گا، کہاں آ کے میں بارگیننگ بند کر دوں گا ورنہ ساری ڈیل خراب ہو جائے گی. یہ پہلے سے طے ہے. اس میں انہوں نے کچھ شق ایسی رکھی کہ جن کو اوپن ننگا تار جیسے جس کو کہتے ہیں نا
اوپن وائر، وہ اس ٹائپ کی کہ ایک جگہ لکھ دیا کہ وہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلین کو وہاں لے جایا جائے گا. اچھا اب یہ جو بھی بات سنے گا چونک جائے گا اور منع کرے گا. ملا جی نے بھی منع کیا لیکن وہ اپنا کام کر گئے. ذرا دیکھیے انہوں نے کہا ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ تو کوئی بات مانے گا نہیں، تو اب وہ بات پوری بھی کرنی ہے، اچیو بھی کرنی ہے اور ڈفرنٹ اینگل سے جانا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے تو چیف جسٹس کا جو تعین ہے ان کی راہ روکی، منظور شاہ صاحب کی، مجھے ہے کچھ پرابلم بولنے میں، منصور علی شاہ جو ہے، میری زبان خشک ہو جاتی ہے جلدی بات چیت کرنے میں تو وہ ذرا پرابلم ہو جاتا ہے بعض اوقات. اچھا معافی چاہتا ہوں. منصور علی شاہ کو تو یہ چیف جسٹس دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ ان سے خطرہ ہے وہ آئیں گے تو انصاف کی ڈنڈا پکڑ لیں گے اور پھر مشکل ہو جائے گی، کل عدم قرار دے دیں گے الیکشن کو اور بہت کچھ، وہ ان کی بات نہیں مانیں گے. اچھا اس کا طریقہ انہوں نے نکال دیا ہے کہ 3 سینئر جج جو ہیں وہ بیٹھیں گے، پھر وہ ایک پارلیمانی، وہ جو پارلیمان سے 21 آدمی غالباً لیں گے، وہ اپنی رائے دیں گے، وہ سب مل کر صاحب ان کا تعین کریں گے چیف جسٹس کا. سینیورٹی ونیورٹی سب بڑھ گئی. اچھا بس سینیورٹی وہاں تک رہے گی کہ 3 سینئر کو لے کر پھر پارلیمنٹ کا جو 21 کا گروپ ہوگا یا 20 کا، جتنے کا بھی آئی ایم ناٹ کنفرم، ان کے ساتھ یہ طے کیا جائے گا. یعنی اپنی مرضی سے چیف جسٹس لگائیں گے، اس کی اہلیت، اس کی سینیورٹی کو ایک طرف رکھ کر. یہ تو طے ہو گیا، اب انہوں نے کر لیا. اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز انہوں نے کیا کی ہے کہ چیف جسٹس جو ہوگا وہ کوئی بھی بینچ اپنی مرضی سے نہیں بنائے گا. جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بینچ کی تشکیل دے گی. اس میں کوئی اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، وہ لا منسٹر جو ہے وہ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، سارے حکومت کے لوگ وہاں پہ ہوں گے اور ایسے لوگوں کا بینچ وہ بنائیں گے جو ان کے پسندیدہ نتائج دے سکیں. اچھا اب یہاں پہ رک جائیے. یاد کیجئے کہ ایک بہت اہم مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، جس میں ایک مقدمہ جو ہے وہ اس بارے ہے کہ سویلین کو ملٹری کورٹس کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ ملٹری کورٹس جو ہوتے ہیں وہ ملٹری کے لیے ہوتے ہیں، ان کی چھاونی میں وہاں جو ان کی جرائم، اور سویلین کے لیے سویلین کورٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے، اس کو ان کی منشا خواہش یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ اپروو ہو جائے تو ہم جلدی سے عمران خان کو وہ 9 مئی کے واقعوں میں چارج کر کے لے جائیں ملٹری کورٹس میں، لے جا کے لمبی سزا دے دیں یا پھانسی دے دیں. اچھا اب یہ کب ممکن ہوگا؟ جب جوڈیشل کونسل جو بینچ بنائے گی اس میں جنرل عاصم منیر حکم دیں گے، جو اپنے پسندیدہ لوگ ہیں، ججز ہیں، ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا اور وہ مقدمہ پھر وہ حضرات سنیں گے جو اس کو اپروو کریں گے. یہ بات شہباز شریف کو بھی پتا ہوگی، عاصم منیر کو بھی، زرداری کو بھی، کہ ہاں یہ ہمارے مطلب کے جج ہیں، یہ ہمارے مطلب کا فیصلہ دیں گے. ذرا دیکھیے کیا دھاندلی کر رہے ہیں، کس حساب سے دھاندلی کر رہے ہیں. اور لکھنے والے نے جو ڈرافٹ بنایا ہے وہ یہی سوچ کے بنایا تھا کہ یہ تو ہمیں کلیئر کٹ پتا ہے، جیسی جائے گا یہ شوٹ کریں گے، کہیں گے یہ کیا بےہودگی ہے، سول لوگوں کو آپ ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، تو اس پہ ہم بارگیننگ کریں گے. بارگیننگ کر کے ان کی نگاہ سے پھر ہم ایسے کریں گے کہ ہم تو صاحب جوڈیشل کونسل سے وہ بینچ بنائے گی. اچھا وہاں پہ اپنے سارے لوگ ہوں گے اور اپنا فیصلہ دیں گے. یہ اس چکر میں میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کی ایک بات بھی نہیں ماننی چاہیے. یار میں تو یہ کہتا ہوں یہ وقت تھا عمران خان کی آزادی کی جنگ، اس کو باہر نکالنے کا، جنگ کرنے کا وقت. یہ آپ چکر انہوں نے آپ کو گھمایا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں. ایک بات بھی نہیں ماننی چاہیے. اب دوسری یہ خبر ملی ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں صبح تک پوری ہوتی ہے کہ نہیں، کہ مسودہ لے کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بھی ایک چیز کو بھی اپروو کریں گے. کیوں؟ دیکھیے یہ بات واضح ہے کہ یہ ساری ترامیم پاکستان میں فوری انصاف کی ڈیلیوری کے لیے نہیں کیے جا رہے ہیں. یہ ساری ترامیم آرمی چیف
عدلیہ اور پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کروا رہے ہیں، اور جو پولیٹیشین کرپٹ ان کے سامنے ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں نون اور پی، وہ کہتے ہیں ہمیں منظور ہے، ہمیں تو پیسہ بنانے سے مطلب ہے، آپ ہمیں موقع دیجئے، بس ہماری راہ میں سے اس کو ہٹا دیجئے، اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے عمران خان سے، اور ہم آپ جیسا کہیں ہم ملٹری کورٹس کو بھی وہ کر دیں گے، قابل قبول کر لیں گے، ہمیں تو مال بنانا ہے، باہر لے جا کے جو کرنا ہے، ہمیں کیا کسی چیز سے مطلب ہے، ہمارا اقتدار اور مال بننے دیجئے، باقی آپ جو بھی چاہے پاس کرا لیں ان سے، وہ پاس کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ جو ڈرافٹ انہوں نے بنایا ہے، کیا نام ہے ان کا حضرت کا، فروخ نسیم صاحب نے، جینیس آدمی، ٹھیک ہے نا، بڑی باریک، بڑا باریک کام کیا ہے، لیکن پکڑا جائے گا۔ غور و فکر کرنے والے دوسرے بھی بہت دماغ ہے، صرف تم ہی نہیں ہو، اور بہت بیٹھے ہیں، اگرچہ ان کا مقام وہ نہیں ہے، لیکن وہ تمہیں پکڑیں گے۔ اچھا دیکھیے، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کو بڑے ہی دماغدار لوگ بڑی اس سے کرتے ہیں، اور ڈکٹیٹرز، میں نے آپ سے کہا نا پہلے بھی، وہ شروع سے بڑے ہائی پروفائل کے آدمی کو پکڑتے ہیں۔ اچھا، ایوب خان نے ان کو پکڑ لیا تھا، کیا نام تھا ان کا، یار ان کا کیا نام تھا، شریف الدین پیرزادہ صاحب، ارے وہ اپنے وقت کے ایک جینیس آدمی تھے، وہ صرف پاکستان کے لاء نہیں، وہ انٹرنیشنل لاء میں بھی جو ہے جینیس آدمی تھا، اور وہ ان کے فارن منسٹر بھی رہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے، اور جب جب ایوب خان کہیں پھنستے تھے، وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے راہ نکال دیتے تھے۔ یہ لوگ ذہنی طور سے اللہ نے ان کو وہ بخشی ہوتی ہے روشنی، کہ یہ اپنے دماغ کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے منسوب ایک کہانی ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ جینیس، یہ ذرا عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق ایک خیال تھا، بلکہ پروون ہے، اب لوگ مانیں گے نہیں اس کو، آپ بھی سن لیجئے، کیونکہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی پرانی کوئی کہانی بھی ساتھ سنایا کیجئے جو آپ پہلے بتاتے تھے، آج کل آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کہانی مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کہ یہ جینیس تو تھے شریف الدین پیرزادہ صاحب، لیکن یہ اپنی سالی کے عشق میں گرفتار ہو گئے صاحب۔ پھر وہ عشق اتنا پروان چڑھا کہ ایک دن انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آج یہ اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ پھر شریف الدین پیرزادہ صاحب نے اپنی بیوی کو چاقو کے حملوں سے مار دیا، اور خود اپنے چہرے، اپنے جسم پہ بھی کچھ چاقو کے نشان ڈال لیے۔ الزام انہوں نے لگا دیا اپنے اس خانسامہ پہ، نوکر پہ، کہ جس کو ان کی بیوی نے چھٹی دے دی تھی، نکال دیا تھا، اس پہ مقدمہ چلایا، اور اس سے کہہ دیا کہ تم مان لو کہ تم نے قتل کیا ہے، اور پھر میں تمہیں چھڑا لوں گا۔ ان کا تو بڑا وہ تھا، نام تھا کہ جس کو جی چاہے چھڑا لیں، اتنے بڑے وکیل ہیں یہ۔ اچھا، معاملہ چلتا رہا، ہوا کیا کہ جب فیصلے کا دن آ گیا اور جج نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو تمہیں یہ سزا دی جائے گی، تو وہ رونے لگا، چیخ اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں صاحب، میں نے نہیں کیا، یہ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہلوایا ہے۔ یہ تاریخ ہے آپ کی، یہ تاریخ ہے ہماری۔ میں ایسی ایسی واقعات آپ کو بتاؤں کہ مجھے شرم آنے لگتی ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے کیا قصے، ہم تو اس دور کے ہیں نا یار، کہ بزرگ اگر غلط بھی کر دیں تو بھی ہی از رائٹ، وہ والی سوچ کے لوگ ہیں، لیکن غلط ہے یہ بات، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بد کردار لوگ رہے بڑے خوبصورت لباس میں، یہ غلط بات ہے۔ کسی نے اپنی قوم کی گندگی پہ اتنا کارپیٹ نہیں بچھایا جتنا ہم نے بچھایا ہے۔ یہ جرنیل کیا کرتے رہے ہیں، حیدر میدی صاحب اور وہ دوسرے صاحب جو ہیں، وہ کیا کیا قصے بتاتے ہیں، بالکل سچے قصے بتاتے ہیں۔ میں نے ان کے قصے دوستوں سے جو ہے کراس وہ کیے، ایگزامن کیے کہ بھائی یہ کیا سچ ہے، یہ کتنا سچ بولتے ہیں، وہ بالکل سچ بولتے ہیں، کوئی جھوٹ ووٹ کا چکر نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اس کردار کے جینیس ہیں ہمارے وہاں، اور یہ جو ہے، یہ جو ڈرافٹ آیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ بہت دیر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک پوائنٹ دو میں نے آپ کے سامنے رکھا، بہت سارے پوائنٹ ہیں، اور یہاں پہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈسکس کریں، اور نہ ہی میں چیزوں کو زیادہ اس میں ڈیٹیل میں اس لیے ڈسکس نہیں کرتا ہوں کہ وہ آپ کا بزنس نہیں ہے، آپ تو بس بیسک انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، اس کو روکا کیسے جائے۔ یہ پارٹ زیادہ اہم ہے کہ ہم کیا کریں، اس کو کیسے روکیں، اویئرنیس پیدا کریں،
ان کے متعلق لوگوں کو بتائیں کہ یہ انہوں نے کیا ڈرافٹ کروایا ہے، کس نے کیا ہے، اور اس سے کیا مقاصد یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان کو عمر قید یا پھانسی کی سزا دیں اور خود مل کے یہ ریکوڈک کے خزانے بیچیں، پنجاب کی زرعی زمین بیچیں، جو 2.5 سال میں ایک کام بھی انہوں نے صحیح نہیں کیا۔ سیدھے سیدھے ثبوت دیا کیجئے لوگوں کو کہ 2.5 سال میں ایک کام بھی آج تک انہوں نے نہیں کیا ہے صحیح، اور مسلسل یہ خوف پھیلا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات جس کو میں سوچ کے بہت اڑتا ہوں کہ دیکھو، ذرا تماشا تو دیکھیے، آپ کے گھر اگر چور ڈاکو آ جائیں اور آ کے ڈاکہ ڈالیں تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جائے کہ آپ ان سے بیٹھے ہوئے مذاکرات کر رہے ہیں، تو آپ کا دماغ خراب ہے۔ کوئی آدمی اگر اس کے گھر چور آ جائے تو اس کو بھگائے گا نا بھائی، اس کا فرض ہے اس کو مارے، اس کو بھگائے، نہ کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے۔ وہ اس سے کہے مجھے 3 سال اور دے دو، مجھے تھوڑے سے وہ چوری کے وقت اور دو۔ کیا آپ یہ ڈسکس کریں گے؟ یو آر آؤٹ آف یور مائنڈ اور واٹ؟ آپ کا فرض ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے چور کو بھگائیں۔ پوری دنیا جانتی ہے، ساری اپوزیشن، پورا ملک جانتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، اس کی لیگلٹی نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی رائٹس نہیں ہے۔ آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان یہی تو کہتے سمجھاتے ہیں، آج تک سمجھاتا رہا وہ شخص، آج اتنی دور جیل میں بیٹھے ہیں کہ بھائی ان سے چور ڈاکوؤں سے کوئی بات کرتا ہے؟ ان کے خلاف تو مہم چلنی چاہیے۔ 17 کے 19 سیٹیں ہیں نون لیگ کی، اور جرنیلوں کی چونکہ مرضی شامل ہے تو وہ حکومت بنائیں گے۔ اچھا، بچہ جانتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی آپ ان کے ساتھ مذاکرات میں جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے، اور وہ صحیح گورنمنٹ ہے، اس لیے آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کے صرف اختلافات ہیں گورنمنٹ سے، نہیں۔ تم تو حرام بچہ ہو بالکل، تو تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہو، تم سے کیا بات کریں۔ مہم یہ چلنی چاہیے، گفتگو یہ ہونی چاہیے، نہ کہ گفتگو یہ ہو کہ ہمیں ان کا چہرہ دکھا دو، جیل میں ملاقات کروا دو۔ یار، کتنی چھوٹی بات پہ آپ آ گئے کہ ہماری جیل میں ملاقات کرا دو، بس ہم کینسل کر دیں گے یہ اپنا احتجاج۔ یار، کیا کس سطح کے دماغ ہیں آپ لوگوں کے؟ آپ کا حق کیا ہے، آپ کو حاصل کیا کرنا ہے، اور آپ گزارش یہ کرتے ہیں، بار بار اپلیکیشنز لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمیں ان سے ایک دفعہ 5 منٹ کے لیے ملاقات کرا دیں۔ تو ان کا دماغ کہاں ہے اور آپ کا دماغ کہاں ہے؟ آپ کا حق وہاں ہے اور آپ حق یہاں پہ مانگ رہے اتنے لوور لیول پہ۔ یہ ہوتی ہے قیادت کی کمزوری۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجئے اور کمیونیکیشن کو بڑھائیے۔ لوگوں کو بتائیے کہ ان کا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ ان سے کوئی بھی بات کی جائے۔ ان کو تو چھٹی ہونی چاہیے سیدھی سی، اس پہ تحریک چلنی چاہیے، اب تک چلائی نہیں ہے۔ اپنے آپ پر غور کیجئے اور ان خامیوں کو دور کیجئے، ورنہ یہ آپ کو اسی میں الجھائے رکھیں گے۔ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، ارے ہم مسودہ بھائی جان کو دکھا کے آ جائیں، مطلب وہ لیگل ہیں کیا؟ یہ لیگل لوگ ہیں جن سے آپ یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ ان کو تو نہیں آتی، وہ تو بدمعاش گنڈے ہو گئے بالکل ہی۔ کسی کی ماں کو اٹھا لو، کسی کی بہو کو، بیٹی کو، وہ تو یہ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ کے اندر یہ سینس نہیں پیدا ہوتے کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ہمیں ان سے ملنے کی اجازت دو۔ حق چھینا جاتا ہے میرے دوستوں، مانگا نہیں جاتا۔ جو مانگتا ہے نا حق، وہ بے عزت ہوتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔